مسائل زکوٰۃ سلسلہ نمبر 3، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں، حصہ دوم۔ نمبر 11، مال کا اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں ہونا۔ جو مال ملک اور قبضے میں نہ ہو، یا ملک میں ہو قبضے میں نہ ہو، یا قبضہ ہو ملک میں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پس مکاتب کے کمائے ہوئے مال میں زکوٰۃ نہیں، نہ اس پر نہ اس کے مولا پر، اس لیے کہ وہ مال مکاتب کے ملک میں نہیں گو قبضے میں ہے، اور مولا کے قبضے میں نہیں گو ملک میں ہے۔ اسی طرح معزون کی کمائی میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں، اور رہن کی ہوئی چیز پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، نہ رہن رکھنے والے پر نہ رہن کرنے والے پر، اس لیے کہ رہن رکھنے والا اس کا مالک نہیں بلکہ اس کے پر قبضہ ہے، اور رہن کرنے والا اس پر قابض نہیں وہ اس کا مالک ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، دو مثال دی ہیں انہوں نے، کہ ایک تو ایسا غلام جو کما کر مالک کو دیتا ہو، اب وہ کما کر رکھا ہے لیکن وہ مال اس کا نہیں ہے، اس کو مالک کو دینا ہے۔ اب چونکہ اس کا قبضہ ہے مگر ملکیت نہیں ہے تو غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں، اور مالک کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ مالک کی ملک تو ہے لیکن قبضہ غلام کا ہے۔ جب تک یہ مالک کے حوالے نہیں کرے گا مالک کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم نے کوئی چیز گروی رکھی ہے، اب جس کے پاس گروی رکھی ہے وہ اس کا مالک تو نہیں ہے مگر قبضہ اس کا ہے، اور ہم اس کے مالک ہیں مگر قبضہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے رہن یعنی گروی رکھی ہوئی چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مال ایک مدت تک کھویا رہا بعد اس کے مل گیا تو جس زمانے تک کھویا رہا اس زمانے کی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ اس وقت تک قبضے میں نہ تھا۔ اسی طرح جو مال دریا میں گر جائے اور کچھ زمانے کے بعد نکل آئے یعنی مل جائے تو جس زمانے تک گرا رہا اس زمانے کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 12، مال میں ان تینوں وصفوں میں سے ایک وصف کا پایا جانا۔ نمبر 1 نقدیت، نمبر 2 سوم یعنی بڑھنے والی، اور نمبر 3 نیت تجارت۔ سونے اور چاندی میں نقدیت پائی جاتی ہے، لہذا سونے اور چاندی میں ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہوگی، خواہ نیت تجارت کی ہو یا نہ ہو، خواہ سونا چاندی مسکوک ہو یا غیر مسکوک، خواہ اس کے زیور یا برتن بنائے گئے ہوں۔ مال میں اگر تجارت کی نیت کی جائے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں۔ وہ مال خواہ کتنا ہی قیمتی ہو، از قسم کے جواہر ہی کیوں نہ ہو، تجارت کی نیت سے مال کے خریدتے وقت ہونی چاہیے۔ اگر بعد خریدنے کے تجارت کی نیت کر لے تو وہ بھی قابل اعتبار نہیں، تا وقت یہ کہ اس کی تجارت شروع نہ کر دی جائے۔ اگر کوئی مال تجارت کے لیے خریدا گیا، خریدنے کے بعد یہ نیت نہیں رہی تو وہ مال تجارت نہیں رہے گا، اس پر زکوٰۃ فرض نہ رہے گی۔ پھر اس کے بعد اگر نیت کی جائے تو قابل اعتبار نہ ہوگی جب تک کہ اس کی تجارت نہ کر دی جائے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں تھوڑا سا، کہ جس چیز کو آپ نے بزنس کے لیے تجارت کے لیے خریدا، کہ بھئی کوئی مکان خرید لیا کہ زیادہ پیسے آئیں گے تو بیچ دیں گے، کوئی زمین خرید لی، اب یہ زمین اور یہ مکان تجارت کا مال ہو گیا۔ اب اس کو خریدتے ہی چونکہ بزنس کی نیت سے خریدی تھی تو ان پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، ہر سال اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں رہنے کی نیت سے خریدا تھا، پھر بعد میں ارادہ ہوا کہ اس کو بیچ دیں، تو جب تک بیچو گے نہیں تب تک زکوٰۃ نہیں لگے گی، جب تک بیچو گے نہیں تب تک زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس لیے یہاں پر نیت کا خوب اعتبار ہے، تو اپنی نیت شروع سے صاف رکھیں کہ میں یہ مال بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں یا استعمال کے لیے خرید رہا ہوں۔ اگر استعمال کے لیے خریدے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن تجارت کے لیے اگر کوئی مال خریدا جائے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس مال میں کوئی دوسرا حق مثلا عشر یا خراج کا واجب نہ ہو، اگر عشر یا خراج اس پر مال پر ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ دو حق ایک مال پر فرض نہیں ہوتے۔ دیکھو بہت اچھی بات سمجھنے کو ملی کہ ایک تو کھیتی کا مال ہے کہ کھیتی میں سے جو فصل نکل رہی اس پر تو ہمیں عشر دینا ہے یعنی 10واں حصہ دینا ہے، اور اگر ہمارے پانی سے ہے تو 5واں حصہ دینا ہے۔ تو جن چیزوں پر عشر لگتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ ان چیزوں پر لگتی ہے جس پر عشر نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر کیش پیسہ ہو، دھندے کا کوئی سامان ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔
کہ ان تمام پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس لیے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.